کہتے ہیں نا جو کہ پروسیس سے گزرا ہوا آدمی ہوگا نا وہ اگلے کی پروسیس کی عزت کرے گا. 2 نمبری سے آیا ہوا آدمی جو ہوگا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا اگلے، کیونکہ اس نے فلپ فلاپنگ کر کے اوپر آئی ہے. اس لیے اس کے ٹپنگ پوائنٹ، اس لیے 2 نمبری والے کی بھی ٹپنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا. اچھا آپ اپنے ارد گرد لوگ دے رہے ہیں جو 100% کہتے ہیں وی آر ایبسولوٹلی رائٹ. یہ قوم بیٹھی ہے آپ کے، اور آپ ہیں جو روز لرننگ کر رہے ہیں یار میں اس سے بھی سیکھ لوں، کچھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ ہیں جو آپ ہیں جو فرق فائٹ کر رہے ہیں یار مجھے اتنی ویلیو چینج کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. قسم کھلوا رہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کبھی زندگی میں گناہ نے ٹچ نہیں کیا. 2 بار اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی ہے، زمزم سے دھلا ہوا دل ہے. زندگی کے اندر کبھی آپ کی لینیج کے آپ کے خون کے اندر کبھی جو ہے نا زناکاری نہیں ہوئی زندگی میں. آپ نے کبھی کیا نہیں کوئی زندگی میں گناہ کا. سادگی سے زندگی گزاری ہے، سیلف اسٹیم انٹیگریٹی والی لائف ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے آپ قسم کھا کے بولیں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں، بندہ کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. بات کر رہے ہیں somebody who is going through something past present future، لیکن میں چاہ رہا ہوں چھوٹا سا ایک ٹینجنٹ لے کے آپ اس پہ ہی بات کر لیں، پھر آپ کیونکہ ہم اس پہ دوبارہ آ جائیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں مطلب کچھ نہیں چل رہا ہوتا اتنا خاص زندگی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ برداشت ویسے ہی نہیں ہے زندگی میں. یہ چربی ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ کمفرٹ زون اور پیمپرڈ اور کمفرٹ زون میں رہے ہوئے اور کنوینئنس میں رہے والے آدمی. جین زی کی آپ نے بات کی، میں نے کہا یہ بات یہاں پہ جین زی نہ بھی ہو، یہ چربی ہے پیور. اس کو میں چربی، دس از پیور فیٹ آن ہز ہیڈ، یو نو. اس کچھ مطلب کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی اسٹریس نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی نیسنگ نہیں ہے، کوئی ڈی گریڈنگ نہیں ہے، کوئی بلٹلنگ نہیں ہے، گولڈن سپون ہے، کوئی ڈاؤن سائزنگ نہیں ہے. گولڈن سپون سے بیٹھا، اس کی کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ یہ تکبر ہے. یہ میری نظر میں یہ کمفرٹ زون ہے. مطلب اس کا اتنا کمفرٹ زون ہے، اس کی ہلکا سا کمفرٹ زون چیلنج ہوگا تو اسے ایسا لگے میری پوری دنیا چھن گئی ہے. اور یہ آج کل کے مجھے پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا جملے برداشت کیے. بچوں کو اتنی، میں اپنی اولاد تو بھی ہوئی ہے مجھے اتنے عرصے بعد، میں بھی شاید اتنا کمفرٹ دے رہا ہوں ان کو، لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اسے تکلیفوں میں رہنا نہیں سکھائیں گے تو یہ آگے کیسے زندگی میں لڑے گا. یہ آپ نے اس کو اتنا ارد گرد سے کمفرٹ دیا ہوا ہے، اس لیے جب اس کا کمفرٹ وہ کیا ہے، آپ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں کمفرٹ دیں گے، اپنی ٹیم کو، اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، اپنے اسٹرکچر کو، کہیں پر بھی انہیں کمفرٹ کی عادت ڈالیں گے اور وہ کمفرٹ ان کے مائنڈ میں یہ کریٹ کر دے کہ بھائی آئی ایم ڈیزرونگ آف دس کمفرٹ. وہ یہی حال ہوا تھا پرشیا کے کنگ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تپتی ہوئی ریتوں سے اسٹرگل کر کے آ رہے تھے، اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے پیروں کے نیچے جو فوم تھا نا اور جو روا تھا وہ بھی تقریباً کوئی 3-4 فٹ 2 فٹ کا ہوگا جس پہ وہ پیر رکھتا تھا. تو جب وہ آیا میدان جنگ میں اس کو پیروں میں چھالے پڑ گئے. اس نے کیا جنگ لڑنی تھی، مقابلہ میں ان کے جو دیور دا پیور نومیڈز آف دا عربین پیننسولا. آپ کیسے لڑائی کرنی تھی انہوں نے؟ وہ انکمفرٹیبلٹیز میں پلے ہوئے تھے، ہارش ٹیرینز میں پلے ہوئے تھے، یہ کمفرٹ زون کے شکار تھے، یہ پٹ گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے بدک رہا ہے 24 گھنٹے، کیونکہ وہ بھائی لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مرسڈیزوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہائی فائی اے سیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہلکی سی باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، ہلکی سی لائٹ آپ کی چلی گئی اور دس از اے گڈ ٹپنگ پوائنٹ فار ہم. ویٹر نے پراپرلی ہیومن ایرر کے اوپر کچھ صحیح سرو نہیں کیا، اس کی تباہی مار دیں گے. بیوی نے کھانے کے اندر تھوڑی سی غلطی کیا کر دی، اس کی عزت اتار دیں گے آگے سے. کسی انسان نے اپنے فلو آف دا مومنٹ میں اپنی کسی اسٹریس کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا، آپ کو دیکھا نہیں، اس کی تباہی مار دو. جسٹ کل دا پرسن ود یور اون ورڈس. تو یہ تو پیور فرعون ہے سسٹم کے، یا پیور اسپوائل برائٹس ہیں. ان کو کیا پتا زندگی میں؟ تو زندگی کے سب سے بڑے ناسوری سسٹم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مفت کی بوٹیاں توڑنے کی عادت ہوتی ہے. انہیں ہارڈ ورک نہیں پتا، انہیں ایوالو ہونا کیا ہوتا ہے نہیں پتا، انہیں انکلوسیونیس، ایکسکلوسیونیس، ڈائیورسٹی، ڈفرینٹ کلچرز، ایڈجسٹمنٹ ود ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ اسٹف، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کنویں کا مینڈک ہے، انجوائمنٹ کر رہا ہے. ہلکی سی اس کی اچھا آپ اس کو ان سے بھی لے سکتے ہیں، اس کی لائف میں دشمن ہی نہیں ہے، چیلنج ہی نہیں ہے، ڈیفائنڈ چیلنج ہے. اگر وہ اسی ایوری تھنگ از اے چیلنج فار ہم. اس کو تو اتنے مفت کی عادت ہے، اس کو تو ہر چیز چیلنج ہے، ہر چیز چیلنج ہے. اور اس کو تو مطلب کہ وہ اتنا ولنریبل ہے. تو وہ اس میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹیز ایسی بن جائیں گی کہ وہ پھر پیورلی ایبسولوٹ اس کو پھر ایول کہہ دیں گے جو ان سے ہٹ کے زندگی ہے، یا اس کو ایبسولوٹ ڈسکارڈ کر دیں گے جو ان سے ہٹ کے. بہت سارے کیسز ہیں. دیٹ از ون آف دا ریزن وین یو بیکم اے کلٹ، کہ جب آپ اتنی عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو
کہ آپ پھر اپنے فارمیٹ آف لیونگ سٹینڈرڈ سے ہٹ کے دوسرے کی فارمیٹ آف لائف سٹائل کو نا کسی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کرنا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، میں نے اس کو اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے حق کو اس لیے جھٹلا دیا کہ انہوں نے دماغ کے اندر وہ بندہ ہی نہیں بیٹھا، وہ بیٹھے اس لیے ان کو اس کی گلی جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو رستہ کیوں پوچھیں اس کا. یہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک دینی بینچ کے عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک بزنس کمیونٹی کا انٹرپرینور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صوبائی کسی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی نیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بھائی وہ اتنی زیادہ اپنی اس چار دیواری کے ہی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اور اس کمفرٹ کنوینئنس کے ضرورت انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. اگلوں کے ایشوز سے، اگلوں کی اسٹرائف سے، اگلوں کی تھرائف سے مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ نے کی ہوگا اپنی جگہ. پھر اوپر سے گیان بھی نہیں سن سکتے، یہ تکبر ہے نا. نہ یہ ایسا گیان سن سکتے ہیں جو ڈائیورسٹی کے اوپر ہو، جو ایوالونگ کے اوپر ہو، جو مقابلے کے اوپر ہو، جو سیلف کو چیلنج کرنے والی بات ہو. انہوں نے ایسا بندہ ہی نہیں سننا، ایسا بندہ بلانا ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر ان لوگوں کو بلانا ہے زندگی کے اندر جو ان کی کمفرٹ زون اور کنوینئنس کو کمپلیمنٹ کرتا ہو. جیسے انہوں نے وہ ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی پھر تو کلٹ ایسے ہی بنتا ہے نا. کلو کلٹس ہیں اس طرح. فار ایگزامپل ملٹری والے بولیں گے سویلین کچھ نہیں ہے، سویلین بولیں گے ملٹری والے. وہ یہ کہے گا کہ جو میں تکلیف سے گزر رہا ہوں بارڈر پہ، ان کو کیا پتا. اچھا وہ یہ کہتا ہوگا کہ جس مائنڈ اور مینٹل گیم سے میں 1 کروڑ پہ مہینے کی تنخواہیں نکالتا ہوں وہ تمہیں کیا پتا. تمہیں تو بجٹ آتا ہے، بجٹ سے پیسے آتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہارڈ ورک ارننگ کیا ہوتی ہے. وہ بولیں گے تم ہمیں ہارڈ ورک ارننگ بتاؤ گے، ہم جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اٹ وڈ ہیو آلویز، اس لیے کہتے ہیں نا جو کہ پروسیس سے گزرا ہوا آدمی ہوگا نا وہ اگلے کی پروسیس کی عزت کرے گا. 2 نمبری سے آیا ہوا آدمی جو ہوگا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا اگلے، کیونکہ اس نے فلپ فلاپنگ کر کے اوپر آئی ہے. اس لیے اس کے ٹپنگ پوائنٹ، اس لیے 2 نمبری والے کی بھی ٹپنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا. صحیح. جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں عاجزی آئے گی. جو گرائنڈ سے گزرے گا، آرے کی مشین سے گزرے گا، کٹ مر جل کے آئے گا، اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ بھئی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ اپر مڈل کلاس ہے، یہ ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہے، یہ آرمی ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہ عوام ہے، یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. ہی وڈ کمپلیمنٹ ادرس ود دس تھنگ. اب یہ ساروں کے سفر کے اندر نا اپنی جلتی ہوئی تیل میں جل کے پہنچا ہوگا وہ یہاں تک. تو یہ آپ کو رسپیکٹ کراتا ہے معاشرے کے ہر فیکشن کی، اور فرقہ نہیں بننے دیتا کہ یار ایون اگر یہ میری اپوزٹ سائڈ میں بھی کھڑا ہوا ہے نا تو تب بھی محنت سے آیا ہوگا. ایون شیطان کی سائڈ کے اوپر بھی اگر HRM میں کوئی اوپر آیا ہوگا اور اگر محنت سے اوپر آیا ہوگا تو ایون رحمان کی سائڈ والا کہتے ہیں نا دشمن کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی محنت سے اوپر آیا ہوا. ابھی دیکھیں نا آپ کے 2 پائلٹ، اگر آپ کو کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو ایک پائلٹ اپنی اس کے اندر ٹریننگ کے اندر شہید ہو گیا تو میجر گورو جو ہے، گوریا ہے کیا نام ہے اس کا، گورو، اس نے اس کو تعریف کیا، حالانکہ اس کا صبح شام کام ہے پاکستان کے خلاف بات کرنا. تو بھائی دس ریگارڈ تو ہوگا. یہ چیز بڑی ہے بھائی محنت. تو محنت اور آگ اور کٹ کے اور نیسنگ اور تکلیف اور پریشر ہینڈلنگ اور سٹریس اور لو ریسورسز میں بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے مقابلے میں ایک ایسا فیکشن سوسائٹی کا بیٹھا جو صرف ایک تو گیان جھاڑ رہا ہے، دوسرا گیان سے ہٹ کے گیان بھی نہیں جھاڑا، تو اس کی ایک اپنی سنوبش ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی ہم ہیں، نواب ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نواب ہیں. تو یہ تو ویسے ہی اس کی فرسٹریشن میں ایڈ آنز ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی. تو اگر سوچیں کہ انسان کے ارد گرد اس سوسائٹی میں سے اگر ایک لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے جس کے ارد گرد سارے ٹھنڈ ماحول، مٹے چول، پارٹی باز، چل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سوچیں اس کا لیول کیا ہوگا. وہ اگر محنت کر کے پہاڑ کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ رہا، اور اگر پہاڑ اس پہ گر گیا تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا. پہاڑ اس پہ گر گیا تو سب کیا کہیں گے، اسی تو تینوں کیا سی، وی ٹولڈ یو، اور کر ٹھیک ہے. اور اگر وہ کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے یہ خود پسند ہے، خود پرستی بہت ہے ان کے اندر، obsessed with his own self، نارسسٹ آدمی، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، لائم لائٹ میں لانا چاہتا ہے، اس لیے تو سپورٹ تو ہوگی نہیں بھائی جان، کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا. پھر جو آسمان سے بھی وسائل اور ریسورسز کھلنے اس کی ایک اپنی فائل ہے، وہ ایسے نہیں کھلیں گے. پھر دوست نہیں ملیں گے، پھر ساتھی نہیں ملیں گے. اب اتنی بڑا سسٹم ہے کہ انفرادیت پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے بازو چاہیے، آپ کو اپنی فرسٹ لائن مینجمنٹ ٹیم چاہیے، آپ کو بیوی چاہیے ایک بڑی سمجھدار لوئل. آپ کو ہر سسٹم جو آپ کا ہے، گھر کا سسٹم ہے، آفس کا سسٹم ہے، گراؤنڈ کا سسٹم ہے، آپ کو بندے چاہیے کام کرنے کے لیے، اور آپ نے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنی ہے. تو خود کی کتنی خود کا علم سکھانے کے اندر، خود کو غلط کرنے کے اندر دماغ نہیں گھومے گا کبھی کبھی.
بھائی میں ہر لحاظ سے ہی غلط ہوں, ہر وقت میں صحیح کرتا رہوں اپنے آپ کو. اچھا آپ اپنے ارد گرد لوگ دے رہے ہیں جو 100% کہتے ہیں وی آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ قوم بیٹھی ہے آپ کے, اور آپ ہیں جو روز لرننگ کر رہے ہیں, یار میں اس سے بھی سیکھ لوں, کچھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ ہیں جو فرق فائٹ کر رہے ہیں, یار مجھے اتنی ویلیو چینج کرنی چاہیے, اتنی نہیں کرنی چاہیے, کلچرل اتنا رکھنا چاہیے, پولیٹیکل اتنا رکھنا چاہیے, آئیڈیولوجیکل اتنا رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے. اتنے میں آپ کو کوئی بدعتی بندہ مل جائے جو آپ کو ایکچوئل سورس میں جو لرننگ ہے اسی میں ایک ایکسٹرا ایڈیشنل ایڈ کر دے بیچ میں, یار دیکھو تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو نا, آپ کو غلط سکھانے والے بھی بہت آئیں گے. میں وہ بھی فلٹر کروں سنت اور بدعت اور حق اور باطل میں, اور میں وہ بھی فلٹر کروں جو باپ دادوں کی طرف سے آ رہا ہے, میں وہ سٹریس بھی لوں فلٹر کرنے کا, میں فیوچر کا فلٹر بھی لگاؤں, میں ماضی کا فلٹر بھی لگاؤں, اور پریزنٹ میرے ساتھ جو پالیٹکس چل رہی ہیں, میرے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں, ناک کا ایشو لے کے آ رہے ہیں, میں ایک بڑے سے بڑے تودے کی طرف کوشش کر رہا ہوں زندگی میں کوئی مقام بنانے کی, اور تم لوگوں کو بھی سب کو کھلانے کی. اور مجھے ایشو کیا آ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے, اس کی ناک مجھے اچھی نہیں لگ رہی, میں وہ بھی ہینڈل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنا بڑا تودا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بائیں کچھ اوس اور خزرج آپس میں کہہ رہے ہیں, تینوں یاد ہے تیری کوٹل آئی سی اس ویلے, مطلب بندہ سوچتا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے میں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے, کوئی چیز تمہاری گری ہوئی ہے تو اسے 1 سال تک اناؤنس کرو, کتاب اللقطہ کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے, اور پھر اگر کوئی اس کا مربی یا رب نہ ہے جو اس کا مالک ہو تو تم استعمال کر لینا, اگر آ جائے تو واپس کر دینا. اب پورا اصول سمجھاتی ہے, برابر میں ایک بینچ پوچھ رہی ہے, اچھا کسی کو اونٹ ملے تو وہ کی کرے پھر, واٹ اف somebody finds a goat. اب بندہ اگر سے سوچے یار میں نے تمہیں قیاس کی ایک علم سکھایا ہے, تمہیں اپلائی کر سکتے ہو اس کو بہت سی چیزوں کے اوپر, میں نے اصول سکھا دیا, کتنا آدمی کا سٹریس ہوگا. مطلب ایک آدمی آ کے پوچھے, بدو آ جاتے ہیں, بدو آ کے کہہ رہے ہیں قسم کھا کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ, کبھی زندگی کے اندر سر کے صادق اور امین گئے تھا اس کو قسم کھلوا رہے, سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کبھی زندگی میں گناہ نے ٹچ نہیں کیا, 2 بار اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, زمزم سے دھلا ہوا دل ہے, زندگی کے اندر کبھی آپ کی لینیج کے اندر آپ کے خون کے اندر کبھی جو ہے نا زنا کاری نہیں ہوئی زندگی میں, آپ نے کبھی کیا نہیں کوئی زندگی میں گناہ کا, سادگی سے زندگی گزاری ہے, سیلف اسٹیم انٹیگریٹی والی لائف ہے. ایک آدمی آ کے بولتا ہے آپ قسم کھا کے بولیں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے نبی, بندہ کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور کوئی آ کے بول رہا ہے اعدل, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریے گا کیونکہ مال بانٹ رہے ہیں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اس دور کے اندر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف, آپ جملوں میں درد دیکھ لیں آپ کہ وہ بھی آپ نے سنبھل کے بات کریں. ایک بندہ, اچھا وہ خیبر کے موقع کے اوپر پتہ نہیں کون سے موقع کے اوپر ان کو پیسے دے دیے زیادہ, مہاجرین کو دے دیے, تو انصار والوں نے کہہ دیا اسی تہاڈے نال اینی جنگ بھی لڑی, تہاڈا ساتھ بھی دتا سی, تہاڈے نال بھی کھلوئے تھے, تو تسی مال سارا انہوں نے دے دیتا ہے. آپ نے کہا وہ مال لے کے جا رہے ہیں تو نبی لے کے جا رہے ہو. مطلب آپ سوچیں گے, میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی فیل نہیں ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا دل ہم جانتے ہیں, ولا کا نالم انہ کا یزی کو صدر, تنگ ہو رہے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بما یقولون جو باتیں کرتے ہیں لوگ, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفارمنس لیول دیکھ لیں. بیویاں ہیں, وہ ان کی اپنا تناؤ چل رہا ہے, وہ اپنا کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹی علیحدہ پریشان ہے, اس کے پاس نوکر غلام نہیں ہے کوئی, وہ مانگنے آ رہی ہے کہ میں تھک جاتی ہوں, ہاتھوں میں میرے ہاتھ میرے خراب ہو گئے ہیں, گھروں کے کام کر کر کے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, میڈ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا 33 دفعہ 34 دفعہ یہ 33 دفعہ یہ 33 دفعہ تم سبحان اللہ الحمد للہ پڑھو. ان دا مڈس آف آل دیٹ, اس میں پھر آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, پھر منافقین ہیں وہ علیحدہ طریقے سے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ایک غلطی سے بھی نہیں, ایک اللہ کے حکم کی طرف سے ایک اونٹ پیچھے رہ گیا عائشہ کا, انہوں نے وہاں پر جو ہے پروپیگنڈا کھڑا کر 15 دن کا پروپیگنڈا کیا ہوگا. روز باتیں ہو رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ارد گرد لگ رہے ہیں, میرے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہم تو ادھر ہماری تو ادھر تو آنر کلنگ شروع ہو جاتی ہے. اور واقعی میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, لیکن عورت کے اوپر بات ہوگی تو آدمی اپنا آپ نہیں دکھائے گا, کہ غیرت تو دکھائے گا. اس کے آپ وسلم کے گھر کے بارے میں بات چل رہی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ویٹنگ فار اللہ ورڈ ٹو کم ڈاؤن, پھر آپ 15 دن تک جو ہے سورہ کہف نازل نہیں ہوئی, یہودی سوال لے کے آئے ہیں, ابھی تک جواب نہیں دیا جا رہا ہوں, پھر باتیں شروع ہو گئی یہاں پر. پھر اتنے میں جنگ احد جو ہے اس میں ڈاؤن ہو گئے, 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے. پھر آدمی مطلب کیا ہے کہ مطلب کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور اب یہ ہو گیا, آپ سمجھ رہے ہیں. پھر کچھ حفاظ شہید ہو گئے, آپ سے نے رکوع سے اٹھ کے کہہ دیا, مطلب ایک قوم آئی آپ سے مانگنے کے لیے کہ ہماری قوم کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا 70 بندے بھیج دیں جو ٹاپ کے اسکالرز ہوں, عالم و قاری ہوں. تو اتنی مشکل سے سب سے امپورٹنٹ اثاثہ آپ تیار کر رہے ہیں کہ علماء تیار ہو جائیں, انہوں نے 70 کے 70 شہید کر دیے, ان کولڈ بلڈڈ مرڈرز کیے انہوں نے بیٹھ کے.
اتنی تکلیف تھی Out آپ of that pain آپ سب نے وہ دعا کی 30 دن قنوت نازلہ پڑی ان پر 30 اور دن اس کے بعد بھی اللہ نے کہا اللہ عیسیٰ لکا میرے اللہ شیء آپ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ معین بد دعا نہ کریں ان میں بھی کوئی ہدایت اگر لا سکتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے آپ نہ اس میں کریں لیکن آپ سے کا پین دیکھیں تو یہی زندگی اسی کے اندر آپ نے ہینڈل کرنا ہے اب اس کے بیچ میں آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں جو ہنس رہے ہیں